بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد والہ واصحابہ اجمعین اما بعد. درس نمبر 78. آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 32. حکم کی تعریف خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر کی تشریح حصہ 8. توضیح تلوی کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں اصول فقہ کی تعریف ذکر کی تھی. اصل کی تعریف گزر چکی، فقہ کی پہلی تعریف گزر چکی، فقہ کی دوسری تعریف چل رہی تھی العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، اور اس کی تشریح بھی گزر چکی. پھر اس میں چونکہ احکام کا لفظ آیا تھا تو حکم کی تعریف ذکر کر رہے ہیں. حکم کی تعریف مصنف نے ذکر کی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر. اس سے متعلق جو بحث تھی وہ بھی گزر چکی. سب سے پہلے ہم نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں جو بحث کی تھی وہ ذکر کی. پھر ساتھ ساتھ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیقات کی تھی وہ بھی ذکر کر دی. آج کے سبق میں اس کا بقیہ حصہ ذکر کریں گے. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وبعضهم قد عرف الحكم الشرعي بهذا أي بعض المتأخرين من متابعي الأشعري قالوا الحكم الشرعي خطاب الله تعالى فالحكم على هذا إسناد أمر إلى آخر والفقهاء يطلقونه على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية. فرماتے ہیں کہ اشاعرہ میں سے بعض حضرات حکم شرعی کی یہ تعریف کرتے ہیں خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر. یعنی اشاعرہ میں سے بعض اشاعرہ تو یہ صرف حکم کی یہ تعریف کرتے ہیں خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر، جبکہ بعض اشاعرہ حکم شرعی کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر. پھر ان حضرات کے نزدیک یعنی جو بعد والے حضرات ہیں متاخرین شاعرہ ہیں جو حکم شرعی کی یہ تعریف کرتے تو ان کے مطابق پھر ہم جو حکم کا لفظ فقہ کی تعریف میں آیا ہے العلم بالاحکام الشرعیہ تو یہ حکام سے مراد پھر اسناد امر الی آخر لیں گے تاکہ تکرار لازم نہ آئے. نمبر ایک بات تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے یہ بیان کی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ بیان کی کہ فقہا حکم کا اطلاق ما ثبت بالخطاب پر کرتے ہیں، خطاب پر نہیں کرتے بلکہ ما ثبت بالخطاب، یعنی خطاب سے جو چیز ثابت ہو جائے جیسے وجوب و حرمت تو اس کے بارے میں اس کا اطلاق کرتے ہیں. اور اس کی وجہ بیان کی تھی کہ یہ اس طرح اطلاق ہے جیسے کہ مصدر کا اطلاق مفعول پر، مصدر کا اطلاق کبھی فاعل پر ہوتا ہے، مصدر کا اطلاق کبھی مفعول پر ہوتا ہے، تو مصدر کا اطلاق مفعول پر بھی کر سکتے ہیں جیسے خلق کا اطلاق مخلوق پر ہم کرتے ہیں. لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ بعد میں جب یہ فقہا کے ہاں بکثرت استعمال ہونے لگا اور یہ منقول اصطلاحی ہو گیا تو اب یہ حقیقت اصطلاحیہ ہے. لہٰذا فقہا کے نزدیک حقیقت یہی ہوگا کہ حکم کا اطلاق ما ثبت بالخطاب کے بارے میں ہو نہ کہ خطاب اللہ. تو گویا فقہا کے نزدیک یہ خطاب اللہ میں مجاز ہوگا اور ما ثبت بالخطاب میں حقیقت ہوگا. جیسے کہ مثلا زکوٰۃ کا لفظ ہے تو زکوٰۃ کا پہلے لغوی معنی تھا پاک کرنا، لیکن بعد میں جب مال مخصوص حصہ مال میں سے دینا اس کے ساتھ یہ خاص ہو گیا تو اب فقہا کے نزدیک یہ زکوٰۃ اس دوسرے معنی میں حقیقت بن جائے گی اور پہلے معنی میں مجاز لغوی بنے گا. تفتزانی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں قوله وبعضهم عرف ذکر في بعض المختصرات ان الحكم خطاب الله تعالى اشارة الى الحكم الشرعي المعهود وصرح في كثير من الكتب ان الحكم الشرعي خطاب الله تعالى فتوهم المصنف ان هذا تعريف للحكم عند البعض وللحكم الشرعي عند البعض ولا خلاف لاحد من الاشاعرة في ان هذا التعريف للحكم الشرعي. قال المصنف اذا كان تعريفا للحكم المطلق فمعنى الشرعي ما يتوقف على الشرع ليكون قيدا مفيدا مخرجا لوجوب الايمان ونحوه، وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشرع لا ما يتوقف على الشرع، وإلا لكان الحد أعم من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان مع أن المحدود لا يتناوله حينئذ لعدم توقفه على الشرع.
تفتازین رحمۃ اللہ فرماتے کہ بعض مختصر اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات ذکر کی تھی کہ حکم خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین کو کہتے ہیں. اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہاں حکم شرعی مراد ہے جو مقرر ہے، اور اکثر کتابوں میں اس بات کی تصریح کی گئی تھی کہ حکم شرعی کی تعریف خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخیر ہے. اس سے مصنف کو یہ وہم ہو گیا کہ یہ تعریف بعض کے نزدیک حکم کی ہے اور بعض کے نزدیک حکم شرعی کی ہے، جبکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف حکم شرعی کی ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ اگر یہ حکم مطلق کی تعریف ہو تو پھر شرعی کا معنی ما یتوقف علی الشرع لیں گے تاکہ ایک مفید قید ہو جائے اور وجوب ایمان وغیرہ کو نکال دے، اور اگر یہ حکم شرعی کی تعریف ہو تو پھر شرعی کا معنی ما ورد به خطاب الشرع ہوگا لا ما یتوقف علی الشرع، یعنی جس کے بارے میں شرع کا خطاب وارد ہوا ہو، نہ کہ وہ جو شرع پر موقوف ہو، ورنہ پھر حد محدود سے عام ہو جائے گا کیونکہ وہ وجوب ایمان کو بھی شامل ہو جائے گا، حالانکہ محدود اس کو شامل نہیں ہے تو کیونکہ وہ شرع پر موقوف نہیں ہے. بار بار اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ مصنف نے فقہ کی جو تعریف کی تشریح کی تھی العلم بالاحکام الشرعیۃ عملیہ، تو وہ مصنف نے دو طریقے اختیار کیے تھے، یا تو یہ کہ حکم کا معنی اسناد امر الی آخرہ ہو، اور یا حکم کا دوسرا معنی ہو خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین. تو دونوں کے مطابق مصنف نے یہ تعریف کی توضیح کی تھی، لیکن وہاں بھی تفتازین رحمۃ اللہ نے اختلاف کیا تھا کہ یہاں حکم سے حکم شرعی مراد لینا یہ تکلف سے خالی نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ فقہ کی تعریف میں جو حکم کا لفظ آیا ہے اس سے ہم مراد اسناد و امر الی آخرہ لے لیں، اور جو آگے شریعہ ہے وغیرہ ہے تو اس کی تعریف اپنی جگہ درست ہو جائے گی. لیکن اگر مصنف کی تشریح لے لے کہ اس سے خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بھی لے سکتے ہیں تو آگے پھر شریعہ اور عملیہ میں تعویل کرنی پڑے گی. تو اسی کی طرف یہاں بھی علامہ تفتازین رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں کہ بعض مصنف کو یہ وہم کہاں ہو گیا، تو مصنف کو یہ وہم بعض مختصر کتابوں سے ہوا. ظاہر ہے جو مختصر کتابیں ہوتی ہیں اس میں ایک ایک چیز کی تصریح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو اس میں حکم کی تعریف یہ ذکر کی تھی خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین، اور جو تفصیلی کتابیں ہیں اس میں حکم شرعی کی تعریف یہ ذکر کی گئی ہے. تو اس سے مصنف کو یہ وہم ہوا کہ بعض کے نزدیک حکم مطلق کی یہ تعریف ہے اور بعض کے نزدیک حکم شرعی کی یہ تعریف ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جہاں حکم کا لفظ آیا وہاں بھی حکم شرعی مراد ہے. تو لیکن مصنف کی طرف سے بعض حضرات نے جوابات بھی دیے ہیں. حاشیے میں اگر آپ دیکھ لیں تو علامہ اسنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا، یعنی بعض حضرات کی طرف سے حکم کی یہ تعریف ذکر کی اور بعض کی طرف سے حکم شرعی کی یہ تعریف ذکر کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض کتابوں میں اس طرح ہے جس کو مصنف نے دیکھ کے یہ اختیار کیا ہے، یہ نہیں کہ مصنف کو اس سے وہم ہوا ہے، تو یہ یقینی بات نہیں ہے. لیکن اب مصنف اس کی تشریح پر کیسے کرتے ہیں؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ اگر یہ حکم مطلق کی تعریف ہوگی تو پھر شرعی کا معنی ما یتوقف علی الشرع لے لیں گے، کیونکہ پھر شرعی اور اس کا تعارض ہو جائے گا، تاکہ یہ سب قید ہو جو مفید بھی ہو اور وجوب ایمان وغیرہ کو بھی نکال لے. اور اگر یہ حکم شرعی کی تعریف ہو تو پھر شرعی کا معنی ما ورد به خطاب الشرع ہوگا، نہ کہ ما یتوقف علی الشرع، اس لیے کہ یہ مراد لیں گے. ما یتوقف علی الشرع والا معنی مراد نہیں لیں گے جو پیچھے ہم نے بیان کیا. یعنی فقہ کی تعریف میں تو تکرار کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ما یتوقف علی الشرع مراد لیا تھا، لیکن حکم میں پھر جو شرع کا معنی ہوگا تو ما ثبت به خطاب الشرع ہوگا، ما یتوقف علی الشرع نہیں ہوگا. ورنہ جو حد ہے وہ عام ہو جائے گا محدود سے، کیونکہ وہ وجوب ایمان وغیرہ کو بھی شامل ہو جائے گا، حالانکہ جو محدود ہے وہ اس کو شامل نہیں ہے کیونکہ وہ شریعت پر موقوف نہیں ہے. آگے فرماتے علامہ تفتازین رحمۃ اللہ قولوا فالحکم علی ھذا علی تقدیر یکون خطاب اللہ تعالی تعریفا للحکم الشرعی اسناد امر الی آخر لا خطاب اللہ تعالی المتعلق بفعل المکلف والا لکان ذکر الشریعۃ مکررا لما سبق من ان الشرع على هذا التقدير ما ورد به خطاب الشرع لا ما يتوقف على الشرع فإن قيل فيدخل في الأحكام الشرعية مثل وجوب الإيمان مع أنه ليس من الفقه قل لا يخرج بقيد العملية.
فرماتے ہیں کہ مصنف نے اوپر بتایا تھا کہ اگر بعض حضرات نے حکم شرعی کی یہ تعریف کی ہے تو پھر صورت میں حکم اسناد و امر الی آخرہ ہوگا، یعنی یہ حکم شرعی کی تعریف اگر ہو تو پھر اسناد و امر الی آخرہ ہوگا، نہ کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، ورنہ پھر شریعہ کا ذکر مقرر ہو جائے گا۔ پہلے گزر چکا کہ شریعت اس تقدیر کے مطابق ماورد بھی خطاب الشرع ہوگا، نہ کہ ما یتوقف علی الشرع، اور جب یہ ماورد بھی خطاب الشرع ہوگا تو آگے جو شریعہ کا لفظ آئے گا وہ بھی مقرر ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ اس میں تو احکام شریعہ بھی داخل ہو جائیں گے، احکام شریعہ میں وجوب ایمان وغیرہ بھی داخل ہو جائیں گے، حالانکہ یہ فقہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں داخل ہونے دے، حکم میں تو یہ داخل ہو جائیں گے وجوب ایمان وغیرہ، لیکن عملیہ کے قید سے نکل جائیں گے کیونکہ اس کا عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آگے فرماتے والفقہاء قوله والفقهاء يريد أن الحكم في اصطلاح الفقهاء حقيقة فيما ثبت بالخطاب من الوجوب والحرمة ونحوهما، وهو مجاز لغوي حيث أطلق المصدر عن الحكم على المفعول عن المحكوم به۔ اوپر بتایا تھا کہ فقہاء کرام حکم کا اطلاق ما ثبت بالخطاب پر کرتے ہیں، خطاب اللہ پر نہیں کرتے۔ تو علامہ تفتازی رحمۃ اللہ فرماتے کہ مصنف چاہتے ہیں کہ حکم فقہاء کی اصطلاح میں ما ثبت بالخطاب میں حقیقت ہے، یعنی وجوب، حرمت اور اس کے علاوہ، اور یہ مجاز لغوی ہے، لغت کے اعتبار سے تو یہ مجاز ہے لیکن اصطلاح کے اعتبار سے یہ حقیقت ہے، کیونکہ مصدر یعنی حکم کا اطلاق مفعول یعنی محکوم بھی پر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں حکم کے بارے میں ایک تو یہ بات بتائی کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بعض حضرات نے مطلق حکم کی یہ تعریف کی ہے اشاعرہ میں سے، اور بعد نے حکم شرعی کی یہ تعریف کی ہے، اور اس پر علامہ تفتازی رحمۃ اللہ کی طرف سے رد ہے کہ یہ مصنف کا وہم ہے۔ دراصل سب اشاعرہ حکم کی یہی تعریف کرتے، چاہے حکم مطلق استعمال کرے یا حکم شرعی اس کا لفظ استعمال کرے، ان کی مراد حکم شرعی کی تعریف یہ ہے۔ اور پھر ہم نے حاشیے سے بیان کیا تھا کہ علامہ اسنوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول فقہ کی کتاب میں یہ اختلاف مذکور ہے، جو شافعی عالم ہے، تو گویا مصنف نے بھی کہیں دیکھا ہوگا اور اس طرح ان کا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور بہرحال مصنف تو خود یہ کہتے ہیں کہ حکم اطلاق فقہ کی کتاب میں ما ثبت بالخطاب پر ہونا چاہیے، جیسے آگے وہ اعتراض ذکر کریں گے۔ مصنف کے نزدیک تو خطاب اللہ بھی درست نہیں ہے اور اسناد و امر الی آخرہ بھی درست نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حکم کا اطلاق ما ثبت بالخطاب پر کرنا چاہیے، تو اس لیے انہوں نے پہلا جو مسئلہ قیلہ کے ساتھ ذکر کیا، یعنی بعض حضرات نے یہ تعریف کی ہے، اور لیکن فقہ کی کتاب میں حکم کا معنی یہ ہونا چاہیے ما ثبت بالخطاب۔ ایک بات تو یہ بتائی تھی۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ فقہاء جس معنی میں اس کا اطلاق کرتے ہیں یہ اصولی طور پر اور اصطلاحی کے اعتبار سے یہ حقیقت ہوگا، اگرچہ لغت کے اعتبار سے مجاز ہے، اور دوسرے حضرات نے جو یہ معنی بیان کیا ہے وہ پھر لغت کے اعتبار سے وہ اصطلاح کے اعتبار سے حقیقت نہیں ہے، اور وہ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے، تو وہ مجاز لغوی ہے۔